أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you جزاک اللہ خیر کثیرا۔ آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ یہ سلسلہ ہم نے جو شروع کیا QC1 میں 50% قرآن کے الفاظ کو سمجھا اس انداز میں کہ بغیر ترجمے کے جب ہم قرآن سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے الحمدللہ۔ اور اس سٹارٹ کرتے ہوئے اسے ہم نے نماز کو انڈرسٹینڈ کیا انتہائی آسان، دلچسپ اور تیز ترین طریقے سے، اور اس کورس کی انہی صفات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور کورس 2 میں بھی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مڈ کوئز مکمل کر لیا ہے اور فائنل کوئز کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کا لیسن ہے، اس کے بعد اگلے 2 ویکس میں ہمارے جو باقی اسباق ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ یعنی آج ہم قرآن پاک کا صفحہ نمبر 4 اس کو مکمل کر لیں گے اور اگلے 2 ہفتوں میں صفحہ نمبر 5 مکمل ہوگا اور پھر ہم فائنل کو اس کو پلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑی کامیابی کی بات ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد اس کے لیے۔ تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ لاسٹ ویک بھی آئی واز بزی دیئر ایٹ دس بلیسڈ پلیس آف الفلاح منزل اسلامک کمیونٹی سینٹر E11 اسلام آباد۔ یہاں پر ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ تھی ان سسٹرز اور بردرز کے لیے جنہوں نے QC2 اور 3 کے ٹیچر بننا تھا۔ تو الحمدللہ آپ بھی اب اسی سفر پر ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کورس کے بعد آپ یقیناً انشاءاللہ پلان کریں گے اور اس سے اگلی جب ٹریننگ ہوگی اس میں آپ لوگ بھی وہاں ہوں گے، ہم لوگوں کی ملاقات بھی ہوگی اور ہم انشاءاللہ اکٹھے پریکٹس کریں گے ایک مکمل سرٹیفائیڈ ٹیچر بننے کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس ویژن کو اچھے سے سمجھتے ہوئے اور ذہن نشین رکھتے ہوئے ہمیں اس کورس کو کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا گول کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس اللہ تعالیٰ کی خاطر کس مقصد کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو جو الفلاح کا جو ویژن ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس ویژن کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم نے باقاعدہ طور پر بالترتیب قرآن کے پہلے 5 صفحات کو سمجھنے کا جو تہیہ کیا ہے کورس 2 کے ساتھ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 4تھ پیج کو بھی بہت ہی کامیابی سے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں ہم نے الحمدللہ ہم آج مکمل کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں جو مضامین مینشن کیے گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہدایت کا ذکر ہے۔ آغاز سے ہی بتا دیا گیا کہ قرآن دراصل کیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی دور ہو گئی کہ ہم اگر اس کو یہ سمجھیں کہ یہ صرف کسی خاص موقع پر ہم قرآن پاک کو لے کر آئیں اور اس کی صرف تلاوت کریں بغیر سمجھے، وہ بھی تو بس وہ کافی ہے، یا صرف اس لیے کہ ہم اس کے ہر حرف سے 10 نیکیاں اکٹھی کر لیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ ثواب اپنی جگہ، فوائد اپنی جگہ، لیکن جو اصل مقصد ہے جس سے اصل فائدہ حاصل ہونا ہے وہ سمجھ کر ہوگا، کیونکہ آغاز میں ہی اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمیں ہدایت کی طرف جو ہے وہ ہم راغب ہو رہے ہیں۔ اور ان صفحات میں ہم نے دیکھا کہ متقین کے حوالے سے ذکر ہوا کہ ہدایت جو ہے ویسے تو وہ سبھی کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق پر قرآن نازل فرمایا اور اس میں سے لیکن جو اصل ہدایت اور فائدہ حاصل کر پاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں متقی لوگ۔ ٹھیک ہے، اور پھر متقین کی ہم نے صفات بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد کافرین کا ذکر ہوا کہ جن تک حق پہنچا ہو اور اس کو جان لینے کے بعد وہ انکار کر دیں، ریجیکٹ کر دیں کہ ہم نہیں مانیں گے، تو ان کو کافر کہا جاتا ہے اسلام کی اصطلاح میں اور جو دین کی بات کو نہ مانے، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور منافقین وہ ہیں جو دو رخے ہیں، جو شو کچھ اور کرتے ہیں، ہوتے کچھ اور ہیں۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، وقتاً فوقتاً ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیا کرتے تھے،
دراصل وہ کافرین کا ساتھ دیتے تھے. تو اس طرح کی کچھ ان کے جو معاملات، ان کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا ہے ان آیات میں. اور پھر دعوت القرآن کا سلسلہ ہم سمجھ رہے ہیں ہدایت کے ساتھ. تو آئیے اسی طرف جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے. جی، تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم ازبر کر چکے ہیں اب تک کہ ہمیں رائٹ ہینڈ پر QC2 کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ جو ایک رائٹ ہینڈ کی جو 5 انگلیاں ہیں ان کو ہم قرآن کے 5 مبارک صفحات کنسیڈر کرتے ہیں. صفحہ نمبر 1 2 3 4 5. اور آپ لوگ جانتے ہیں لیکن میں پھر سے بتا دیتی ہوں یہ 2 فنگرز ہم نے جوڑی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم قرآن پاک کی کتاب کو کھولتے ہیں تو اس میں پہلا صفحہ وہ ہوتا ہے جس میں یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحہ مبارک پر صرف سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے اور آدھا صفحہ خالی ہوتا ہے. اس سے اگلا والا جو صفحہ مبارک ہے اس میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات ہوتی ہیں اور باقی صفحہ خالی ہوتا ہے. تو ان دونوں کو کیونکہ ان میں جگہ موجود ہے تو ہم نے ایک ہی پیج کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم اگلا صفحہ اوپن کرتے ہیں قرآن کا تو صفحہ نمبر 2 3 اکٹھے ہمارے سامنے آتے ہیں. اس طرح سے جب ہم قرآن کھولتے ہیں پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 4 5 اکٹھے ہمارے سامنے کھلتے ہیں. تو اسی نسبت سے ہم ان کو الگ الگ حصوں میں جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو صفحہ نمبر 1 2 اور 3 ان کے اشاروں کے ذریعے سے ہم نے ان کو سمجھا ہے. پوائنٹرز کے ذریعے سے اشارہ دیتے ہوئے کہ یہاں اس طرح کی ڈسکشن ہو کی ہدایات ہیں. تو کون سی سسٹر ہمیں صفحات کے اشارات پڑھ کے بتائیں گی؟ جی آپ میں سے کوئی سسٹر اگر پلیز ریز یور ہینڈ. سسٹر عائشہ رضوان آپ اپنا مائک آن کر لیں. صفحہ نمبر 1 کے 4 اشارے بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 1 اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. صفحہ 2 صفحہ نمبر 2 کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے. صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. دیٹس پرفیکٹ ماشاء اللہ. اسی طرح شارٹ نیمز بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا تھا. آئی تھنک سسٹر مہوش تھی. سسٹر مہوش اپنا مائک آن کر لیں اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں. اور مجھے شارٹ نیمز اگر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. پلیز بتائیے. صفحہ نمبر 1 تعریف، دعا، ہدایت، صفات. صفحہ 2 کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. صفحہ 3 آگ، بارش، دعوت، چیلنج. پرفیکٹ ماشاء اللہ. تو ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. صفحہ نمبر 4 کو ہم نے پچھلے ہفتے اس کو شروع کیا تھا اور پہلے جو 2 حصے ہیں یعنی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر حصے کو 4 حصوں میں 4 پوائنٹرز میں یا اشارات میں تقسیم کر کے سمجھ رہے ہیں تاکہ بہت آسانی ہو. تو ہم نے پہلے 2 حصے سمجھے تھے وعید و بشارت. ٹھیک ہے. اور پھر مچھر کی مثال اس نام سے. آج جو 2 حصے صفحہ نمبر 4 کے ہم سیکھیں گے یعنی تیسرا اور چوتھا حصہ اس کو ہم سمجھیں گے 2 پوائنٹر سے. پہلا ہوگا گمراہ کون اور پھر لاسٹ ہوگا کفر کیسے. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم صفحہ نمبر 4 کے 4 اشارات دہرا سکتے ہیں. وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. اور ان کے شارٹ نیمز بھی ہم ریوائز کر سکتے ہیں. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. رائٹ. تو امید ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہیں. ہم نے بہت ہی تسلی سے اپنا ٹائم لے کے کورس کو لے کر ہم چلے ہیں. ہم نے کوئی جلدی نہیں کی ہے. بہت ہی کم کام ہم نے، بہت ہی مناسب کام ہم نے ایک ہفتے میں کیا ہے. تو ساتھ ساتھ ہمیں یاد بھی ہو جانے چاہیے یہ سارے نام جو کہ بالکل مشکل نہیں ہے. تو اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آئیے دیکھتے ہیں صفحہ کا تیسرا حصہ جس میں صرف ایک آیت مبارکہ ہے جو ہم سیکھیں گے اور اس اشارے کا نام ہے گمراہ کون. سوالیہ انداز میں
یہ پوائنٹر، یہ اشارہ ہم یاد رکھیں گے۔ اس سے پچھلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس قرآن مجید سے جو فاسقین لوگ ہیں، جو پکے جو ہیں وہ نافرمان ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بے شک یہ سب کے لیے ہدایت کے طور پہ نازل ہوا ہے، سب لوگوں کے لیے، ہدی للناس قرآن میں ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو ہیں ہی فاسق لوگ، جن کے دل میں فسق آ چکا ہوا ہے نا، نافرمانی، انہوں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، ان کو ہدایت حاصل کر نہیں پائیں گے۔ ہم نے تو سب کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، وہ حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، انہیں ملے گی ہی نہیں، ان کی اپنی اس عادت کی وجہ سے، رائٹ۔ تو اب یہاں ان فاسقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، کچھ ان کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، جیسے ہم نے آغاز میں متقین کی صفات پڑھی تھی۔ چیٹ باکس میں بتائیے متقین کی ہم نے کتنی صفات پڑھی تھی، نمبر بتائیے ذرا آپ لوگ چیٹ باکس میں۔ متقین کی سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے کل کتنی صفات پڑھی تھی؟ جی سسٹر ربیل سب سے پہلے جواب دے رہی ہیں 5۔ دیٹس رائٹ، ماشاء اللہ، اور وہ ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، بہت سمپل ہے، اور فوری طور پر ہمیں اب تک تو ہمیں عادی ہو جانا چاہیے کہ ہم ان کو اپنی روٹین بنائیں اور ہم بھی متقین میں شامل ہوں، اور کیونکہ بہت دن پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو فوری طور پہ عمل کرنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے۔ آیت مبارکہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں جو اسباق ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس آیت سے ہمیں کیا بات دراصل معلوم ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس کو ہم آخر میں ہی ڈسکس کریں گے۔ ہمیں ہماری معلومات کے لیے بتایا جاتا ہے کہ الحمدللہ جو محنت ہم نے اب تک کی ہے وہ رائگاں نہیں گئی، وہ صرف پچھلے الفاظ کے لیے، صرف نماز کے لیے نہیں تھی QC1 میں یا QC2 کے شروع کے حصوں میں، بلکہ وہ باقی تھرو آؤٹ قرآن مجید جب ہم ریسائٹ کر رہے ہیں تو وہ سب الفاظ کتنے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہماری گزشتہ ایفرٹ کے نتیجے میں ہر جو سطر ہمیں قرآن کی نظر آ رہی ہے اس میں میجورٹی الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ تقریباً 9 الفاظ ہر ایک لائن میں ہوتے ہیں، جن میں سے آپ دیکھیں ہمیں سب آتے ہیں۔ یہاں جو پہلی اسٹیٹمنٹ سطر جو لائن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں صرف 4 الفاظ جو ہے وہ نئے ہیں، اسی طرح دوسری لائن میں صرف ایک ہے، سبحان اللہ، تیسری لائن میں بھی صرف ایک ہے جو کہ نیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں اتنا اسمارٹ پلان کیا ہوا طریقہ مل گیا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ورنہ ڈونٹ نو کہ ہم کیسے سیکھ پاتے، لیکن ہمیں اتنا اسمارٹ طریقہ ملا ہے کہ ہم نے بہت ارلی جو ہے ٹائم میں اس کو سیکھنا شروع کیا اور بہت جلدی سے سیکھ لیے الحمدللہ۔ جی، اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کچھ جو نئے الفاظ ہوتے ہیں ان کو فکروں کی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا ڈارک کلر میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور فکروں کو بھی جو ہے وہ ہلکے کلر میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو تاکہ ان کو ہم زیادہ دہرا سکیں کیونکہ ان میں نیا لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں ہمیں 3 حصوں میں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک نیا لفظ ایک یا ایک سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں جن کو ہمیں زیادہ دہرانا چاہیے، اور وہ جو فارمولا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریلیکس کریں اور ٹینس جو ہے وہ سیکنڈز کے لیے آپ فوکس کریں گے اپنی 5 سینسز یوز کر کے، ہے نا، اس کو لاؤڈ دہرائیں گے، تو وہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کے مائک آف ہوتے ہیں لیکن آپ دہرایا کریں، ٹھیک ہے۔ اینی ویز باقاعدہ ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم، اللہ سب سے بڑا سچا ہے۔ اتنی خوبصورت سٹیٹمنٹ صدق اللہ العظیم ہم قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں، یعنی جو بات یہاں کہی گئی ہے obviously قرآن کی ہر بات اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ سب سے بڑا سچا ہے، یعنی یہ بات جو ہم نے کہی یہ سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے اور آگے بڑھتے ہیں۔ سو الذین
وہ لوگ جو سسٹر عائشہ رضوان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اگر تو کوئی کوشچن ہے, کوئک کوشچن تو آپ کر لیجئے, اگر پہلے سے ہینڈ ریز ہے تو آپ اس کو لو کر لیجئے. سسٹر عائشہ دیئر, آئی تھنک کوئی کوشچن نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹس رائٹ. یہ دیکھیں یہاں پر فارمولا بھی آ گیا, R5S10 لاؤڈ, یعنی ریلیکس کر کے, یعنی اپنے ذہن کو ادھر ادھر کی چیزوں سے نکال کے بالکل ریلیکس ایزی موڈ میں 5 سینسز کو, یعنی پوری TPI جو ہمیں بتایا گیا تھا, جیسے پوری طرح اپنے وجود کا استعمال کر کے 10 سیکنڈز کے لیے کم سے کم آپ اس کو فوکس کریں گے, ہر ایک نئے فکرے کو, اور لاؤڈ یعنی آواز سے, دل میں نہیں آواز سے پڑھیں گے, جیسے ہم یہاں سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں. الذین, وہ لوگ جو, اسم ہے, بارہا ہم پڑھ چکے ہیں. ینقضون, یہ کیا ہے, توڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ناقض سے یہ بنا ہے, اس کے افعال ہم ابھی 6 چابیاں جو ہے ہم آخر میں دیکھ بھی لیں گے, اور یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اشارہ یہ ہوگا, یہ فعل مضارع ہے, یعنی وہ توڑتے ہیں, ینقضون, ٹھیک ہے. عہد, یہ عہد یعنی وعدہ ہے, اسم ہے, ٹھیک ہے. اللہ, اللہ اسم ہے, اور لفظ کیا ہوا, ینقضون عہد اللہ, یہ ہے ایک فکرہ جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے, یعنی وہ سب توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو. وہ کون, وہ لوگ جو, ان لوگوں کے بارے میں آگے کوئی ذکر ہو رہا ہے, الذین لگایا گیا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو. من بعد میثاقہ, من کیا ہے, حرف ہے سے, اعوذ باللہ ہم پڑھ گئے من الشیطان, بعد آفٹر, بعد میں, اردو میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں, یہ بھی حرف ہے. میثاق ہوتا ہے مضبوط کرنا, یعنی مضبوطی سے یہ ورڈ نکلا ہے, ٹھیک ہے, پختگی, ٹھیک ہے. اور جیسے کوئی ایک تو وعدہ کیا جاتا ہے نا, پھر مطلب اس سے بھی ذرا ایک وعدے سے بھی اگلا لیول, وعدہ کتنی ایک سالڈ, ایک اہم چیز ہے, ایک معاملہ ہے, ٹھیک ہے, دو لوگوں کے, یہ دو پارٹیز کے درمیان, اس سے بھی ذرا آگے دیکھ لیں کہ اس کو بھی مزید مضبوط کرنا. جیسے ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, کسی کوئی بھی دو پارٹیز یا دو لوگ کوئی بھی معاملہ طے کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس سے ایگری ہو گئے, فائنل ہو گیا اب یہ ڈیسیجن جو ہم نے لے لیا, تو اسی طرح سے میثاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہی یہ اسم ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے ہم نے ہم پڑھا تھا, ہی ہم بھی پڑھا تھا, اس کا, یا, اور ہم کیا ہوتا ہے, ان کا. تو من بعد میثاقہ, اس کو مضبوط کرنے کے بعد, وہ جو وعدہ ہے, یعنی وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑتے ہیں, اس وعدے کو پہلے مضبوط کیا اور پھر اس کو توڑتے ہیں, رائٹ. آگے بڑھتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ, اور یقطعون فعل مضارع, بہت سمپل پتہ چل رہا ہے, ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے, ماضی تو ہے نہیں. وہ کاٹتے ہیں, جمع ہے نا, وہ سب, تو یقطعون یہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ہم 6 چابیاں بھی دیکھیں گے تو فعل کو سمجھ بھی لیں گے. اور ما کیا ہے, جو, رائٹ, حرف ہے یہ, ٹھیک ہے. اور ہمارا اچھا, یہاں ایک لفظ رہ گیا, میں نے آئی تھنک بتایا نہیں, یہ جو یقطعون ہے یہ قطع سے بنا, آئی ٹولڈ یو کہ ابھی ہم اس کی چابیاں پڑھیں گے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں قطع تعلقی, رائٹ, اور وصل کا لفظ ہوتا ہے, قطع تعلق الگ ہونا اور وصل جو ہے وہ ملنا, اس کو کہتے ہیں, یہ دونوں متضاد لفظ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ما, جو حرف ہے, امرا, اس نے حکم دیا, ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ, اور ہم اس کو یاد کر چکے ہیں, پورا ٹیبل ہم نے QC2 کے شروع کے چیپٹرز میں پڑھا ہے, رائٹ. اللہ, اللہ نام ہے. بھی, بی حرف ہے, ویسے بھی بسم اللہ سے ہے, سب سے اصل اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ, ایسے ساتھ کا وہ لفظ زیادہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ حرف ہے تو اکارڈنگلی اس کے معنی چینج ہوتے ہیں, کبھی سے کے معنوں میں آ جاتا ہے, کبھی کا, کو, اس طرح کے معنوں میں, ٹھیک ہے. تو ہی, یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا, جیسے میثاقہ, ٹھیک ہے. اسی طرح بھی ہی, رائٹ, تو یہ اسم ہے. اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان, یوس والا, اسے ملایا جائے, رائٹ, اور یہ بھی فعل ہے, یعنی اسے ملایا جائے, یہ ایک فعل ہے. اور یہاں ان جو ہے یہ ہم نے کہ پڑھا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ان اور انا دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, سو وَيُفْسِدُونَ, اور ہے یفسدون, وہ فساد کرتے ہیں,
राइट। اس کی بھی چابیاں ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کے جو افعال ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اینڈ میں. تو فساد کا لفظ، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں میں عربی میں ہے، ٹھیک ہے. اور فی میں حرف ہے یہ الارض، زمین میں، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اولئک وہی لوگ، اولئک کا واحد کیا ہے؟ کوئی مائک آن کر کے بتائے گا آپ میں سے؟ ذالکا ذالکا، ماشاء اللہ سسٹر نے دیکھیں ایکٹیولی فوراً سے بتایا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ذالکا وہ، اور اولئکا وہ سب. تو وہی لوگ یا وہ سب، ٹھیک ہے. اور obviously اسم اشارہ ہے، ٹیبل تو یہ اسم ہے، ہم بھی اسم ہے، وہ سب، ٹھیک ہو گیا. اور الخاسرون اسم ہے، یعنی وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسرون نقصان اٹھانے والے لوگ، رائٹ. جو ہم، آپ دیکھیں سورۃ العصر میں خسر کا لفظ ہم نے اچھے سے سمجھا ہے، یعنی مکمل نقصان، ٹوٹل لاس، ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں وہی دیکھیں کہ 2 فکروں میں سمجھایا جا رہا ہے. ینقضون عہد اللہ، اس کو سمجھنا ہے، ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. اسی طرح من بعد میثاقہ، تو فرمایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے. تو یہاں جو جس وعدے کی بات ہو رہی ہے، یہ حتی الامکان یہ اشارہ وہی ہو سکتا ہے اس عہد کی طرف، اس وعدے کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور باقی تمام ہم جو لوگ ہیں، ہم سب کی روحوں کو بھی وہاں اکٹھا کیا. وہ ایک خاص موقع تھا اور سب سے عہد لیا. اور کیا عہد؟ کہ کیا تمہارا رب اللہ نہیں ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ تو سب نے کہا کہ رب تو ہی ہے، تو ہی رب ہے، تو اللہ ہے، ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں سب عطا کرنے والا ہے نا، تو ہی واحد رب ہے. تو یہ مطلب اس چیز کا ایکنالجمنٹ اور سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری فطرت میں، جبلت میں موجود ہیں. اللہ نے جب ہمیں بھیجا، ہمیں بنایا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہی ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے وعدہ کیا گیا تھا تمام جاندار لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اسی وعدے کا اثر ہے. یعنی وہ ہم مینٹلی بھول جاتے ہیں اس چیز کو، لیکن دل کے اندر وہ اثر موجود ہے، کیونکہ ایسا وقت گزر چکا ہے، ہم اس چیز کو ایکنالج کر چکے ہیں. ہماری فطرت یہ جانتی ہے کہ وہ رب ہے، موجود ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم شیطان کے اثر میں، آس پاس کی رنگینیوں کے اثر میں اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں بہت مخلصی سے ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن سم ہاؤ انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں اللہ کی محبت کو. تو دراصل یہی ہوتا ہے کہ دل پہچانتا ہے اللہ کو بھی اور تڑپتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے بھی، واپس ملنے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو ایک لمٹ کے لیے بھیجا گیا نا دنیا میں. اصل ٹھکانہ تو انسان کا جنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ بس تم جاؤ گے دنیا میں اور یہ تمہارا ٹیسٹ ہے اینڈ یو ول کم بیک. اب وہ اور بات ہے کہ دنیا میں آ کر اس ٹیسٹ کو پاس نہ کریں اور جنت کو کھو دیں. تو یہ حقیقت جو ہے وہ ہم اندر سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، تبھی وہ اثر ہم کبھی محسوس کرتے ہیں. یہ اسی وعدے کا اثر ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ. تو سچائی کو، حق بات جب بھی ہمیں کوئی بتاتا ہے نا، ہمیں وہ اور بات ہے ہم اوپر سے مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، لیکن ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے. کیسے سسٹرز، کیسے ہوتا ہے یہ؟ امیجن کریں ذرا اپنی پریویس لائف کو. آپ کو کئی بار محسوس ہوا ہوگا جب آپ کوئی غلطی خطا ہو جائے تو ہم بے چینی محسوس کرتے رہتے ہیں. اکثر ایک خوف، انجانا خوف ہوتا ہے، چاہے کسی نے ہمیں نہ دیکھا ہو، کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہوئے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا ہماری نماز قضا ہو جائے، یا ہم کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس پر ہم بے چین رہتے ہیں. کیوں؟ کچھ تو ہوتا ہے انسائڈ جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ہے کہ ہم صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے. دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو کیوں ہمیں چین کی نیند آتی ہے؟ کیوں ہم ایک انجانا سا سکون محسوس کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کر کے؟ کیونکہ ہم اندر سے سیٹسفائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ضمیر ہے، جو روح ہے، جو دل ہے، وہ مان رہی ہوتی ہے اس بات کو. تو یہ وہی اسی وعدے کا اثر ہے، کیونکہ ہماری روح اس بات کو ایکنالج کر چکی ہے. دنیا میں آ کے ہم اس کو پھر بھول رہے ہیں. تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، جو تم مضبوط عہد ہے، لیکن تم اسے بھول جاتے ہو دنیا میں آ کر. اینی ویز ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں اس ٹاپک کو. تو اس دوسرے حصے میں مینشن ہو رہا ہے کہ اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں.
تو اللہ کے وعدے کو، یہ وہی وعدہ ہے، یعنی اس ایکنالجمنٹ کو، اس بات کو کہ ہم جانتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمیں تیری عبادت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو اس عہد کو جب ہم توڑ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر پھر سارے معاملات آ جاتے ہیں جو بھی اللہ کو ناپسند ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ آ، عبادات کسی بھی فارم میں ہوں. وہ عبادات جو ہم نماز ادا کر کے ادا کرتے ہیں، یا جو حقوق العباد ہیں جن میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ اپنوں سے، اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی جو ہے وہ بھی اس سے منع کیا گیا. اس کو اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا. کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، ڈس ایگری کر لیتے ہیں ہم بہت ساری باتوں پہ ایک دوسرے سے، لیکن ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں چاہیے کہ ہم واپس صلح کر لیں، اور اگر دوسرے کوئی 2 لوگ لڑے ہوئے ہیں تو اچھا رول پلے کریں، ان کی صلح کروا لیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں اس بات میں ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں فیملی کے کچھ ممبرز آ رہے ہوں کہ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ فلاں وقت بہت زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، تو ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم صلح نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہی کیونکہ موت تو جو ہے وہ اٹل ہے، وہ تو آ جاتی ہے. ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو پھر ہم روتے بھی ہیں، پھر ہم پچھتاتے بھی ہیں کہ وہ انسان اچھا تھا، کاش ہم اسے مل ہی لیتے، زندگی تو اتنی سی تھی. تو کیوں ہم جو ہے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ مر جائے تو پھر ہم اس کو معاف کریں. ہمیں چاہیے ہم زندگی میں دل بڑا کریں اور دیکھیں ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنا فرائض ہیں جو ہم ایک دن میں پورے کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ذمہ داریاں ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں اور کتنی چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ بھی تو ہے جو ہمیں معاف کر رہا ہے. اگر ہم جس طریقے سے ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، اگر ہمارا رب ہم سے ڈیل کرے تو ہم نے دن میں جو جو گناہ کیے ہوں ان کی لسٹ بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شام کو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ تم نے آج میری بات نہیں مانی تو اب تمہیں رزق نہیں دوں گا میں. ایسا نہیں کرتے نا اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو کتنے رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کتنے کائنڈ ہیں اللہ تعالیٰ. وہ رب ہو کے اتنا کائنڈ ہے، خالق ہو کے، اور ہم صرف مخلوق ہو کے اتنے عاجز، اتنے ناقص ہو کر جو ہے وہ ہمارے اندر کون سی ایگو ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ صلح نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ چیزیں جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو یہ چیزیں بہت معمولی لگتی ہیں، کسی کو معاف کرنا. اور ویسے بھی ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے. تو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے. انشاءاللہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے ایز ارلی ایز پاسبل. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات جب فیملی جو ہے وہ ایک اکائی ہوتی ہے نا، یونٹ ہوتا ہے، اس سے پھر سوسائٹی بنتی ہے. تو اگر ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں تو پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، فساد پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم میری زمین میں فساد پھیلا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو اچھا کرنا چاہیے اور کامیابی کی طرف جانے میں اپنے لیے، اپنے اپنوں کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہوں اور ناکامی سے بچیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں جو کہ قطع کرنے والا، کاٹنے والا، ملانے والا نہیں، الگ کرنے والا یا خود ہونے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، معافی کا نرم معاملہ ہو ہمارے ساتھ. اور پھر آیت کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کیسے؟ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہہ دیا گیا کہ وہ جو وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، میرے وعدے کو، اور اللہ نے جب حکم دیا جس چیز کو کہ ملاؤ وہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی ہیں خاسرون، نقصان اٹھانے والے. تو میں اور آپ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم نقصان میں ہوں، ہماری فیملیز کو کوئی نقصان ہو، ہمارے ماں باپ بچوں کو کوئی نقصان ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل نہ کریں جس سے نقصان ہو، کیونکہ اللہ نے تو کلیئر کر دیا ہمیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو دیکھیں نیو فکرے بھی ہم نے دہرا لیے ہیں تسلی کے ساتھ، اور ترجمہ ہے وہ کون سی سسٹر اس کو پڑھ کر بتائیں گی آیت مبارکہ کا ترجمہ. جی 27 آیت. سسٹر ارم کا مائک کون ہے، پلیز بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ کا حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. بالکل، بے شک، ماشاء اللہ سسٹر، تھینک یو سو مچ فار ریسیٹیشن. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہم
हमें इतना मुबारक वक्त अल्लाह ने अता फरमाया, जिंदगी की भाग दौड़ में से हम वक्त निकाल कर अल्लाह के दिन को सीख रहे हैं। अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा और ये तौफीक बख्शी, ए अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और देखिए इस आयत मुबारका से हमें क्या बात मालूम हुई, वो ये कि फासिकीन को कुरान से हिदायत क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं वो मेरे से किए हुए, अल्लाह के साथ किए हुए वादे को तोड़ते हैं, वो रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, बजाय इसके कि उनको मिलाएं। अल्लाह ने तो मिलाने का हुक्म दिया, जोड़ने का हुक्म दिया, वो तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि उनको कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। और ये देखिए बाकायदा दुआ जो है वो हमारे सामने है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी इताअत करने की तौफ़ीक अता फरमा, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें इस्लाह करने वाला, दुरुस्तगी करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमा। इस दिली दुआ के साथ हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो पास्ट में हमने लाइफ गुज़ारी है, उसमें हम इस आयत पर पूरा उतरते थे? क्या हम इसी तरह मोहब्बत से और भाईचारे के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए थे या नहीं? अगर नहीं, तो फिर हमें इससे पहले कि मौत का वक़्त आ जाए, हमारी मोहलत ख़त्म हो जाए, हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना है, इस्लाह की तरफ जाना है, प्लान बनाना है और फिर उस पे ज़ाहिर है हम प्लान बना रहे हैं, मतलब हम समझ चुके हैं अपनी लाइफ़ के लिए और तब्लीग करनी है। दूसरों को ये मैसेज देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत ही नॉर्मल बात है हम सब के लिए। कोई किसी के साथ नाराज़गी चल रही होती है, किसी की किसी के साथ और बहुत क्लोज़ लोगों के साथ, इवन बहन-भाइयों में आपस में। तो हमें उसमें अपना-अपना रोल प्ले करना है, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उनको बताइए इस आयत के ज़रिए दर्स दीजिए, अपना रोल प्ले करें और सुलह करवाएँ। अल्लाह ताला कुछ कौन-सी नेकी पर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारे गुनाहों को भी बख्श दिया जाए। अल्लाह तो बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हम तो इतने हक़ीर हैं, सारी ज़िंदगी भी गुनाह कर लें तो कितने कर लेंगे, उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है ना? हम तो बहुत आजिज़ हैं, अल्लाह ताला से इसी एहसास और दुआ के साथ हमें हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे साथ नरमी का मामला फ़रमाएँ इंशाअल्लाह। तो हम क्या इरादा कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? मैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। इवन QC2 में अभी हम चैप्टर 3B पर हैं। सो उसमें भी हम जो प्लान है, बिकॉज़ वो फ़िज़िकल क्लास होती है, तो स्टूडेंट जो है वो ऑथ सेरेमनी जैसे बच्चों की होती है ना, तो वो राइट हैंड उठाकर अपने आप के साथ ये वादा करते हैं बुलंद आवाज़ में। तो कैसे करते हैं? वो कहते हैं इंशाअल्लाह हम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और हम एक सोशल वर्कर के तौर पर आम इंसानों की खिदमत करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा-सा उनकी एक्टिविटी हो जाती है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं हम। अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं, कुछ अस्मा जिससे हमें वाहिद जमा पता चल जाएँ और अहद अहद जिसको हम अहद कहते हैं उर्दू में, आहदुन ये असल में लफ्ज़ है वादा करना और इसकी जमा मतलब वादा, ठीक है ना? और उसकी जमा है उहूद, उहूदुन आप कह सकते हैं, यानी वादे, ठीक है? मीसाक, मवासीक इसकी जमा है। ये जमा आपको शॉर्टली बताया भी गया है कि जमा का एक और नया तरीका है, वाव नून या नून वाले जमा से हटकर, जिसमें ये दोनों जमा बनाई गई हैं, टूटी-फूटी जमा होती है। और इसी कोर्स के आखिर में हम उनको स्टडी भी करेंगे। तो आप अभी फ़िलहाल उसको याद करते रहें, ठीक है? अर्द, ज़मीन, अरादी की जमा है। इसी तरह से ख़ासिर एक नुकसान मुकम्मल नुकसान उठाने वाला है और उसकी जमा ख़ासिरून भी हो सकती है, ख़ासिरीन भी हो सकती है, एज़ पर लास्ट हरकत जो इस पर दी जाएगी, ठीक है? कुछ अफ़आल हम देख लेते हैं, सेहतमंद अफ़आल में एक हमारे पास मिसाल है, अल्लज़ीना वो लोग जो तोड़ डालते हैं। तो ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? नून यानी बाब है इसका नसारा, ठीक है? और जो है येस आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। ओके, तो ये देखिए नून इसका बाब है यानी नसारा। तो इसी के पैटर्न पर ये सब क्योंकि इसके तीनों जो रूट लेटर्स हैं वो सेहतमंद हैं, नून, क़ाफ, दाद। तो इसलिए ये फ़ेल सेहतमंद है, राइट? जैसे हम पढ़ते हैं नसरा, यंसुरु तो ये है नक़ज़ा, यनकुज़ु, उनकुज़। सेम पैटर्न पर नाकिदुन, मंकुज़ुन, नक़ज़ुन। उम्मीद है पूरे हमारे पास 6-7 डेज़ होते हैं। आप शॉर्ट वाली जो टेबल्स हैं ये भी आप लोग साथ-साथ ही करते रहें। इसमें भी देर बिल्कुल मत किया करें, ठीक है? और
उसके बाद हमारे पास है वयक्तऊना, और वो काट डालते हैं या काटते हैं या तोड़ते हैं, मतलब काटते हैं के मानों में। इट्स टू गुड टू राइट। फतह पैटर्न से है ये, राइट। और काफ आइन यानी तीनों सेहतमंद है, तो ये फेल भी सेहतमंद है, इनसे ये बना है। और 15 बार कुरान में जो है ये अल्फाज आते हैं, अगर हम इनको समझ लें, ठीक है। जैसे फतह यफ्ताहु इफ्ताह होता है, वैसे ही क़तअ यक़तअु इक़्ता है, बिल्कुल सेम। अगर बाब हमें पता है तो टेबल इसका बनाना आसान है। क़ातिउन, मक़तूउन, क़त्उन, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अमरा, राइट। इसमें क्या है, इसमें हमज़ा, मीम और रा है, तो ये हमज़ा वाला फ़ेल कंसीडर होगा। और नून के पैटर्न पर है, जैसे नसरा यंसुरु उनसुर, अमरा यअमुरु मुर। और क्योंकि हमज़ा वाला है तो ये कंडीशन चेंज होती है, यू नो। कमज़ोर हुरूफ की तरह हमज़ा वालों में भी कुछ रूल्स चेंज होते हैं, तो इसमें आप थोड़ा-सा सी तब्दीली बज़ाहिर आपको जो है वो नज़र आ रही है, और उसकी रीज़न जब आपको अमरा का टेबल पढ़ाया था तो आपको बता दी थी कि रीज़न क्या है, ठीक है। आमिरुन, मअमूरुन, अम्रुन। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं अल-खासिरून, ये तो इस्म है, राइट। लेकिन ये ज़ाहिर है इसके अफ़ाल भी बनते हैं, तो हम अफ़ाल के साथ इसको देख रहे हैं। सामिआ के पैटर्न से है, खा, सीन, रा रूट लेटर्स हैं। सामिआ, खासिरा, साफ पता चल रहा है, ठीक है। सामिआ वाले पैटर्न का तो पहले ही सीगे से, मादी के सीगे से ही पता चल जाता है कि बाब कौन-सा है, ज़ेर की वज़ह से। बाकी सब में हमें मुदारे देखना पड़ता है, वरना हमें बाब समझ नहीं आता, है ना? तो क्या है, समिअ यस्मउ इस्मा, खसिरा यक्सरु इक्सर, तो ज़बर ज़ेर सेम आ रहा है, कोई तब्दीली, कोई डिफ़िकल्टी, चैलेंज नहीं है। कासिरुन, नो वन, मफ़ऊल कोई है ही नहीं। खुसरुन या फिर क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिमिलर टू मी, खुसरानुन, ठीक हो गया? ओके जी। तो कमज़ोर अफ़ाल अगर हम देखें तो हमारे पास है अन युसला, कि वो उसको मिलाए, तो ये वसला, वस्ल का लफ्ज़ जो है ये उर्दू में इस्तेमाल भी होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। कता करना भी और वस्ल भी, मिलना, मिलाना, मुलाकात, इन मानों में आता है, ठीक है। तो वाव, स्वाद, लाम सेहतमंद जो है वो नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वाव आ रहा है। अलिफ, वाव, या तीनों कमज़ोर है ना, तो वाव आ रहा है इसलिए ये कमज़ोर फ़ेल हो गया, ठीक है। और वादा से जो है बेसिकली ये बिलॉन्ग कर रहा है, तो हम इसको देख रहे हैं कि अ, बनता क्या है ये, जैसे वादा, याइदु, ईद, इसी तरह वसला, यसिलु, सिल। आप मेरे को से कोई सिस्टर बताएँगी कि इसका बाब कौन-सा है? वादा तो ये वाह तो इसका कोड है ना, कमज़ोर फ़ेल का कोड होता है, उससे पहले बाब कौन-सा है? सिस्टर समारुख बताइए। इसका बाब जो है ना वो द्वाद है। अच्छा, माशाल्लाह, कैसे पता चला? बुक से देखा या आपको कोई तुक्का लगाया नहीं, यहाँ पे? नहीं, तुक्का भी नहीं है और बुक से भी नहीं देखा। ये यासिल में ना स्वाद के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर की जो है ना वो परफेक्ट। द्वाद की खासियत है। माशाल्लाह, मैं यही सुनना चाह रही थी। तो असल सिंपल तरीका यही है समझने का। आप सब बाकी लोग भी सुन लें कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसमें गालिब होता है ज़ेर द्वारा बाकी पैटर्न पर जब हम चलते हैं। नसरा में पेश गालिब होता है, तो कितना आसान है ना? सिस्टर समा ने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, माशाल्लाह। यू विल बी अ वेरी गुड टीचर ऑफ क्यूसी 2 इंशाल्लाह। जैसे अब क्यूसी 1 बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। एनीवेज़, वासिलुन, मौसूलुन और वुसूलुन। आगे बढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ कंप्लीटेड। अभी हम अपनी जो दूसरी आयत हैं 4D की, हम उनको देखेंगे और हम उनको जल्दी से जो है वो मुकम्मल कर लेंगे अभी। कुरान मजीद का जो सफ़ा नंबर 4 है, उसका सबसे आखिरी हिस्सा, जो कि अब हम समझने के लिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला। लेट्स सी, दिस इज़ जी, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, सफ़ा नंबर 4, इशारा डी, यानी ये सफ़ा 1, 2, 3, 4, और इसका सबसे आखिरी इशारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ा नंबर 4 भी मुकम्मल हो रहा है। ये देखिए, हाथ पर हम इस तरीके से इन इशारों को दोहरा कर आए हैं अभी, और आखिरी इशारे का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, कुफ़्र कैसे। अभी गुमराह कौन, ये हमने पढ़ा है, अब हम देख रहे हैं कुफ़्र कैसे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ فریز جو ہیں جو فکرے ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیف تکفرون باللہ ایک، وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مائی ڈیئرسٹ سسٹرز، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو جو اس طرح کی قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، جب میں ان کو تلاوت کرتی ہوں تو وہ میرے دل کے بڑی قریب ہوتی ہیں، جو اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ کچھ جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور ان سائڈ مائی ہارٹ سم ہاؤ میں کچھ پین فیل کرتی ہوں اس چیز کا کہ ہم سبحان اللہ ہم کتنے ناشکرے ہیں، اور کیسے ناشکری فطرت کے انسان ہیں، بھولنے والے، کہ رب ہمیں خود یاد کرا رہے ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ بات میں بہت شدت سے محسوس کرتی ہوں، جیسے اس آیت مبارکہ میں ایسی اور بہت ساری آیات ہیں جس میں اسی طرح سے تذکرہ ہے. یعنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ہمیں بتانے کی کہ ہم خود نہیں جانتے یہ سب. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیفا کیسے، جیسے کہتے ہیں کیفا حالک، فیمیل سے پوچھنا ہو کیفا حالکی، کیسا ہے آپ کا حال، ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے، تو کیفا ہاؤ، رائٹ. تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو، مضارع اور اس کا جو ہے وہ سیگا جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، 4 انگلیوں کے ساتھ ہم اشارہ کر رہے ہیں. سامنے جب زیادہ لوگ ہوں یا تم سب انکار کرو گے، اس میں بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہو. ٹھیک ہے، باللہ ساتھ اللہ کے یا اللہ کا. ٹھیک ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. اللہ اکبر. میرے رب کا انداز بیان دیکھیں، ہم ناشکرے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، رائٹ. آگے دیکھتے ہیں. وکم تم، وا کا مطلب ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں. ایک اور پڑھا ہے ہم نے قسم اٹھانا، اور اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کے مطابق اکثر جگہوں پر ہم اس کا معنی حالانکہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ جملہ کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے تو جو کانٹیسٹ ہے اس کے مطابق، جو موضوع ہے اس کے مطابق حالانکہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس انداز میں بھی. ٹھیک ہے، کن تم، کانا کا ٹیبل ہم نے اسی کورس میں QC2 میں ہم پڑھ چکے ہیں. مڈ کوئز میں آپ اسے یاد بھی کر چکے ہیں یقیناً. کانا وہ تھے، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے. کنتا، کنتو، کن تم سب تھے. یہ کن تم وہاں سے. ٹھیک ہے، تم سب کیا تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب تھے امواتن، بے جان. موت آ جائے کسی کو تو وہ مر چکا ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے. جان تو نہیں رہی، وہ تو روح کے ساتھ تھی جو چلی گئی، انتقال ہو گیا اس کا، روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی. تو جو جسم ہے وہ میت اس کو کہا جاتا ہے کہ مردہ، یعنی بے جان نہیں ہے. تو یہ وہیں سے ہے لفظ. یہ چابیاں بھی ہم 6 چابیاں اس کی پڑھ چکے ہیں پہلے کورس 2 میں، رائٹ. امواتن، بے جان، یعنی تم بے جان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بات فرما رہے ہیں. فاحیاکم، پھر احیا، اس نے زندہ کیا. تو صاف پتہ چل رہا ہے ماضی کا پہلا سیگا ہے، لیکن ابھی یہ ہمارے لیے نیا ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تم سب کو، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تم سب کو اس نے زندہ کیا، وہ جو تمہارا رب ہے، رائٹ. ثم، پھر یمیتکم، وہ موت دے گا، وہ موت دے گا، مضارع کا پہلا سیگا، رائٹ. تم سب کو، ثم، پھر یحیی، وہ زندہ کرے گا، یحیی وہ زندہ کرے گا، مضارع کا پہلا سیگا. یہ بھی ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تم سب کو. ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد کیا ہے. ثم، پھر الیہ، تم اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ واپس. ٹھیک ہے، سو جیسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، راجعون
यरजिऊन, तो ये तुरजाऊन लौटाए जाओगे के मानों में। इसको हम मजीद समझते हैं, आगे शरह की तरफ चलते हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, मैं उसके बाद वापस आपको लेसन कंटिन्यू करवाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स। आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर, आवाज आ रही है आपको अब? अभी मैं बता कर गई हूँ कि मैं फ्यू सेकंड्स में आती हूँ। 2 सेकंड्स का कहा था, लेकिन आई थिंक 5-6 सेकंड्स लगे हैं। एनीवेज, एक्चुअली मैंने मेरे लैपटॉप को फुली चार्ज नहीं किया था, तो मुझे लगा कि चार्जर कनेक्ट कर लेना चाहिए। सो आई हैव टेकन टाइम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एनीवेज, हम शरह देखते हैं, समझते हैं इस आयत मुबारका को, खूबसूरत आयत मुबारका जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद दहानी करा रहे हैं कि तुम भूल रहे हो कुछ। क्या फरमा रहे हैं? कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि। पहला फिक्रा, उस फार्मूला के तहत हमने इसको, इस पे फोकस करना है, गौर करना है। तो आप जहाँ भी हैं, आप यकीन है कि अपनी आवाज़ में आप इसको दोहरा भी रहे होंगे। दोहराकर आवाज़ से 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट तो फोकस करें, पूरी सेंसेस इस्तेमाल करें, रिलैक्स होकर, ठीक है? ताकि आप समझ पाएँ। कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का? अल्लाह फरमा रहे हैं। अंदाज़े बयान कितना खूबसूरत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। यानी जो तुम सब इनकार किए बैठे हो, भूले बैठे हो इस दुनिया में, यानी अल्लाह ही की सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, खुद भी अल्लाह के हैं, अल्लाह ही की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसी को भूल जाते हैं। इंतहा देखिए हम लोगों की लापरवाही की, है ना? अल्लाह, तो क्या फरमाया जा रहा है? कैफ़ा तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। व कुंतुम अमवातन, हालाँकि तुम थे बेजान, जान थे, यानी तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम थे ही नहीं, तुम्हारा वजूद कोई बेजान मिट्टी था ना, तुम कहाँ थे? तुम तो थे ही नहीं। जब तक तुम्हें पैदा नहीं किया था, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था, तुम तो बेजान थे। फ़अहयाकुम, फिर उसी रब ने जिसे तुम भूल रहे हो, जिसका तुम इनकार कर रहे हो, फिर उसी ने तुम्हें ज़िंदा किया। अल्लाहू अकबर। हम खाक थे, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई। अरबी ज़ुबान में हर उस चीज़ को मय्यत कहते हैं जिसमें जान ना हो, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन में हमारे इज़ाफ़ा भी हो गया यहाँ पर। और सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, तुम भूले बैठे हो अपना अंजाम, कि तुम इसी तरह अगर तुम्हें ज़िंदगी दे दी है, तो तुम ऐसे ही नहीं रहोगे, वो तुम्हें फिर से मौत देगा। तुम बेजान थे, कुछ नहीं थे, तुम्हें इसने ज़िंदा किया और वो तुम्हें दोबारा से मौत देगा। मौत अटल है, उससे कोई बचा नहीं, कोई बचेगा नहीं। तो तुम्हें वापस आना है, तुम्हें मार दिया जाएगा इस ज़िंदगी से, जो तुम दुनिया में गुज़ार रहे हो, ठीक है? और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं कि किसका मौत का वक़्त क्या है और कैसे है। अल्लाह ताला सबको ईमान पर आफ़ियत की मौत नसीब फरमाए। और जब हम सब राज़ी हों दीन पर और अल्लाह ताला हमसे राज़ी, और वो खूबसूरत लम्हा हो कि हम अल्लाह से मुलाकात करके खुश हो रही हूँ और अल्लाह ताला हमें देखकर खुश हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि लज़्ज़तों को काटने वाली मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। यानी जब तुम दुनिया की रंगीनियों में बहुत ज़्यादा खो रहे होते हो ना, ठीक है, दुनिया से उतनी मोहब्बत करो, अल्लाह ने नेमत दी है, मोहब्बत करो, दुनिया के लिए एफ़र्ट करो, दुनिया अच्छी बनाओ, लेकिन उतनी ही जितना तुमने यहाँ रहना है। और आखिरत का तो हमेशा है, उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब तुम इन लज़्ज़तों में इतने खोने लगो ना कि तुम्हें लगे आखिरत का सामान मेरा जो है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो तुम उन लज़्ज़तों को काटने के लिए मौत को याद कर लिया करो कि ये ख़त्म हो जानी है एक दिन। कितनी हेल्प मिलेगी हमें इस बात से अपनी आखिरत पे काम करने के लिए। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा युहयिकुम, वो फिर से ज़िंदा करेगा तुम्हें। वो रब है ये, सुभान अल्लाह। हम उस अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हैं? हमारा जीना मरना सब उसके हाथ में है। मतलब सुभान अल्लाह, इंसान की जुर्रत देखिए, कैसी जुर्रत है इंसान की कि उसी रब का है वो, उसी रब का दिया इस्तेमाल करता है, उसी रब के 24 घंटे होते हैं जो हम दिन में गुज़ारते हैं, और उसी रब के लिए मिनट्स भी नहीं निकालते उतने नमाज़ों की अदायगी में समहाउ, या कुरान मजीद को समझने के लिए, या जो भी मामलात हैं, हम कहते हैं वक़्त नहीं है,
उसी के दिए हुए वक्त में से वक्त नहीं, उसी के दिए हुए माल में से उसके कहे हुए रास्ते पर खर्च नहीं करते, जबकि उसी का माल है, हमारा है भी नहीं। तो देखिए हम तो इस काबिल भी नहीं है कि जो सांस हम अभी ले रहे हैं, अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो हम इससे अगला सांस भी नहीं ले पाएंगे। हमारा जीना मरना, ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, ना हम अपनी मर्जी से मर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इख्तियार में हो, कुछ भी। अल्लाह फरमा रहे हैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, कैसे तुम इनकार करते हो उस अल्लाह का? अपने आप को समझो तो सही, बाकी दुनिया को छोड़ो, अपने आप को तो समझो। सुभान अल्लाह। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, अल्लाह फरमा रहे हैं तो फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, वो जिसका तुम इनकार कर रहे हो, है ना? और तुम फासिक हो रहे हो, तुम नाफरमान बन रहे हो, तुम जिसे भूल रहे हो, आखिर तुम्हें वापस उसी के पास आना है। कोई और रास्ता नहीं है कि तुम यहाँ से जो भी कर रहे हो करके कहीं और निकल जाओ। सभी रास्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं, वापस लौटते हैं, है ना? इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, जब किसी की वफ़ात हो जाए या कुछ लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, कि बेशक जो भी है वो अल्लाह ही का है, उसी के लिए है और हर चीज़ को उसी की तरफ वापस जाना है। इस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो हम अल्लाह ताला हमें इस लापरवाही से दूर करे। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम शैतान का मुकाबला नहीं कर पाते समहाउ, एक्नॉलेज करना चाहिए और एफ़र्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला मदद फरमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत मुबारका जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है आयत नंबर 29, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। मुबारका जो अभी हमने पढ़ी है उसके साथ हम इस आयत मुबारका को भी समझते हैं। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए तो ज़मीन में है सब कुछ, फिर मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ, फिर उसने बराबर कर दिया उन्हें, यानी उन 7 आसमानों को, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। तो ये ज़िक्र वही है जो हम पिछली आयत में पढ़ रहे थे। ये वही एक्नॉलेजमेंट, जो एक्नॉलेज हम नहीं करते तो हमें याद दहानी कराई जा रही है कि एक्नॉलेज कर लो। वो ही है जिसने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वही तो है। कौन कर रहा है ये सब तुम्हारे लिए? वही तो है। वो जो अल्लाह है, वो जो तुम्हारा रब है, हुवा, वो इस्म है, राइट? हुवा। अल्लज़ी, अल्लज़ीना का वाहिद है, जिसने। खलका फ़िल है, हमने इसको QC1 में पढ़ा था, उसने पैदा किया, मादी की पहला सीगा। ला हर्फ है, लिए, कुम तुम सबके, इस्म है, ठीक है? और मा जो हर्फ है, फ़ी में, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, हमने इस मिसाल से इसको समझा था। अल अर्द ज़मीन, जमीअन, जैसे हम कहते हैं जमा कर दो कुछ, यानी सब जमा कर दो, सब इकट्ठा कर दो, तो जमा या जमात, तो ये लफ्ज़ इसी तरह से निकले हैं। जमीअन सब कुछ, सब का सब, हर चीज़, ठीक है? सुम्मा फिर तवा मुतवज्जे हुआ, इला तरफ असमा आसमान के, फसव्वा फा फिर सव्वा उसने बराबर कर दिया, यानी मादी का पहला सीगा है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह विल स्टडी लेटर। और हुन्ना उन्हें, ठीक है? ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब है उन्हें, अभी आप इतना ही पढ़ें इसको। सबआ 7, 7 काउंट कर रहे हैं हम, 7 समावात आसमान, तो हमें यहाँ इल्म भी मिल रहा है, पता चल रहा है कि 7 आसमान है टोटल, ठीक है? अब वो और बात है कि साइंस इसको कब प्रूफ करेगी, किस तरह करेगी, लेकिन आसमान 7 है, कुरान ने पहले ही बता दिया हमें। वहुआ, और वो, बी कुल्ली, बी का मतलब 7 भी होता है, को भी होता है, मुख्तलिफ मानों में आता है। कुल कहते हैं जैसे कुल कायनात अल्लाह की है, तो कुल मतलब हर चीज़ जो उसमें आ जाए। शैइन चीज़ को कहते हैं, उर्दू में भी हम कहते हैं ये शै मेरी है, ये शै तुम्हारी है, तो शैइन चीज़, कुल्ली शैइन हर चीज़, बी कुल्ली शैइन हर चीज़ को, ये हर चीज़ के साथ, ठीक है? अलीम जानने वाला है, इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। तो देखिए वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो ज़मीन में है सब कुछ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि उसने
ہمارے لیے زمین بنا دی. ہم خلا میں اڑتے نہیں پھر رہے بلکہ سالڈ ایک جگہ ہے جس پر ہم موجود ہیں اور اپنے لیے کیا کچھ اہتمام کرتے ہیں اسی زمین کی بنیاد پر، ہے نا. اور اس میں ہماری ضرورت کی کیا کیا چیزیں بنا دی، سبحان اللہ. اور ہمیں خوب محبت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے اس نے محبت سے ہمیں کیا کیا کمال چیزیں اور نعمتیں عطا کی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی اتنے آرام سے سکون سے گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ اسی زمین کا ذکر ہے، اس کی امپورٹنس کو ہم اس لمحے میں سمجھتے ہیں جب کبھی کوئی ارتھ کوئک آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو اس لمحے میں ہم جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ یہ زمین بھی نعمت ہے جس پر ہم موجود ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی وہ اللہ تعالیٰ میں یاد کرواتے ہیں کہ یہ زمین بھی نعمت ہے جس پر تم موجود ہو، تمہارا وجود قائم ہے یہاں پر. وہ ایک لمحے میں ہم خوف کے کس مقام پر چلے جاتے ہیں جب زمین ہلتی ہے، کیونکہ زمین ہی اگر ہل رہی ہو تو ہم بھاگ کر کہاں جائیں. سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے ہماری مناسبت سے فطرت کے مطابق جو ہے وہ معاملات رکھے، اپنی نعمتوں کے، رزق کے، ہر ایک چیز عطا فرمائی. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں، یعنی 7 آسمان کو. تو اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں، کتنے ہی زیادہ. پھر پلانٹس ہم ان کو جو ہے وہ اقسام ہیں مختلف اللہ کی تخلیقات ہیں، دیکھیں. اور اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، یعنی پورے 7 ہیں کل. ٹھیک ہے. تو اس ٹکڑے پر یہ جو بتایا گیا اس پہ غور کریں کہ اس میں اللہ کی عظمت کا احساس کس طرح سے پنہا ہے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، جس نے ایک آسمان جس کی حد نگاہ تک ہمیں وہ نظر آتا ہے، اس سے آگے نہ جانے کہاں تک ہے وہ. اور وہ ایسے اور بھی 6 آسمان ہیں جو اس نے بنائے. تو وہ کتنا بڑا رب ہے. اتنا بڑے رب کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. کس قدر خوف ہونا چاہیے ہمارے دل میں اس بات کا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو بہت بڑا رب ہے. اتنے بڑے رب کی ناراضگی ہم افورڈ کر سکتے ہیں کیا؟ اور پھر اس بات کا احساس بھی یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا رب ہے. اتنا بڑا رب ہو کر وہ مجھ جیسے ایک معمولی انسان سے بھی محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے نافرمان انسان سے بھی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. اللہ بتا رہے میں ہی تو ہوں جس نے زمین بنائی ہے، اور زمین میں ایک ایک چیز ساری میں نے بنائی ہے، چاہے وہ بے جان ہے یا جاندار ہے. میں نے ہی آسمان بنایا اور اس کے اوپر 6 اور بنائے ہیں. اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے ہی چھپ جائے گا تمہارا عمل؟ کوئی ایسی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو میرے علم میں نہ ہو؟ تو کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. دل کی گہرائی میں، اندھیروں میں جو بات ابھی ہم نے صرف ایک خیال آتا ہے، ابھی زبان پر بھی نہیں لاتے، وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. پھر چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں چن لے، قبول فرمائے انشاءاللہ. تو دیکھیے کتنے اچھے سے ہم نے ایون آئی ٹولڈ یو، جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں تو میں بہت ہی دل سے جو ہے ان کو خود بھی ہر بار نئے انداز میں سمجھتی ہوں جیسے میں نے پہلی بار سمجھی ہوں. یقیناً آپ نے بھی کافی جو ہے وہ اثر لیا ہوگا ان آیات سے. کون سی سسٹر ان آیات کا ترجمہ کریں گی ہمارے ساتھ؟ سوری میں ابھی ایک منٹ سسٹر، جسٹ ٹیلنگ یو. جی سسٹر، کون سی سسٹر کرنا چاہیے ترجمہ؟ جسٹ واچنگ ہیئر، ہینڈ ریز کر لیجیے، بتا دیجیے مجھے. سسٹر مہوش جی پلیز. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا. کیا پھر وہی تمہیں موت دے گا؟ پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ورڈ ہے کہ برابر کر دیا، بنا دیا ٹھیک ٹھاک، اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو سیٹ کر دینا پراپر. یعنی دیکھیں کیا بیلنس ہے. وہ ہے نا سورۃ الملک کی میری پسندیدہ آیات میں سے کچھ آیات سورۃ الملک کی ابتدائی آیات ہیں جن میں وہ ہے کہ
तुम अपनी निगाह डाल मतलब आसमान पर। मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट तर्जुमा भी मेरे ज़हन में नहीं है ज़बानी, लेकिन मफहूम ये है कि तू अपनी नज़र डाल आसमानों पर, अपने आसपास अल्लाह की तख्लीक पर। क्या आसमानों में तुझे कोई शगाफ नजर आता है? यानी मतलब कोई नुक्स नजर आता है तुझे अल्लाह की तख्लीक में? फिर लिखा हुआ है कि फिर से नजर दोहरा, एक बार शायद तुझे नजर ना आया हो, एक बार फिर तसल्ली कर ले। फिर कहा जा रहा है फिर से देख, क्या तुझे कोई कमी नजर आती है अल्लाह की तख्लीक में? सुभान अल्लाह। तो ये जो लिखा हुआ है ना, सुम्मस्तवा का लफ्ज़ है, फिर फसव्वाहुन्ना, कि उसने बराबर कर दिया, मतलब कि सेट सूटेबल, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस में है, बिल्कुल वैसी है जैसे होनी चाहिए थी। कोई चीज़ भी ज़रूरत से ज़ायद नहीं है, मतलब तजावुज़ नहीं करती। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे होनी चाहिए। सूटेबल, सेट, हर तरह से अरेंज्ड, डिसिप्लिन्ड, ठीक है? सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन आयात से जो सबक हमें पता चला है, वो ये कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ़्र नहीं कर सकते। तो बेवकूफ़ी की इंतहा है कि हम इनकार कर दें, कहीं हम नहीं मानते। कैसे कुफ़्र कर सकते हैं? हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। हम हैं क्या कि हम उस रब के मुकाबले में आ जाएँ? नाउज़ुबिल्लाह। कुफ़्र का तो ये मतलब है इनकार करने का तो। क्योंकि हमारा जीना मरना, दोबारा से जी उठना है हमें, मरने के बाद भी, सब अल्लाह के हाथ में है। उसको राज़ी करेंगे तो कोई डर नहीं होगा, ना मरते वक़्त और ना अगली ज़िंदगी में। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये बात हमें जो है वो याद दहानी कराई गई है इन आयात में। आरामदेह ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हमें हमारे पास हैं, वो अल्लाह की अता की हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर हम भूल गए हैं, तो हमें पता चल जाए। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख़यालात और हमारी सोच को और हमारे अमाल को भी वो अच्छे तरीके से जानता है। कोई चीज़ अल्लाह से छुपी भी नहीं है। तो ये सबक हमें मिला है। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत आयत हमने समझी हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने ईमान में ज़्यादती की नीयत से, अपने ईमान को बढ़ाने की नीयत से, अपने मख़लूक़ात पर गौर करने की, इल्म हासिल करने की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे दिलों को अपनी अज़मत के एहसास से भर दे। मौत को हमेशा याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन। आगे बढ़ते हैं और एहतिसाब करते हैं कि हमने देखें इतनी ज़िंदगी गुज़ारी और कभी इस अंदाज़ में जैसे अल्लाह ने आयत में बयान फ़रमाया, हमने कभी सोचा ही नहीं ज़मीन आसमान के बारे में। इतनी ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं और एक्नॉलेज ही नहीं करते कि अल्लाह ने क्या कुछ दिया है। सिर्फ़ वही सोचते हैं जो नहीं मिला और हमें पता है कि वो अल्लाह की आज़माइश है। फिर भी उसी चीज़ पे रोते रहते हैं और अपना वक़्त जो अल्लाह ने दिया है कि इस पर कमाल हो कुछ अच्छा, उसको हम ज़ाया कर देते हैं, शुक्र नहीं करते। ठीक है? तो प्लान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आसमानों और ज़मीन के पैदा किए जाने पर गौर-व-फ़िक्र करेंगे, ताकि हम मज़ीद अल्लाह के करीब हों, अल्लाह की अज़मत को, उसके एहसानात को समझें और दूसरों को भी बताएँगे, तब्लीग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा और अफ़आल कुछ देखते हैं। पहला इस्म जो है वो हम देख रहे हैं। अमवातन आप लफ्ज़ देख रहे हैं, तो मय्यत जो है ये वाहिद है और अमवात उसकी जमा है। तो मय्यत कहते हैं, जैसे हम उर्दू में भी किसी की वफ़ात हो जाए तो उस शख़्स को मय्यत कहते हैं। अरबी ज़ुबान में किसी भी बेजान चीज़ को जिसमें जान ना हो उसको मय्यत कहा जाता है। ठीक है? और उसकी जमा है अमवात, बेजान चीज़। ठीक है? तो इसी तरह अर्द अभी हमने 4 सी में भी पढ़ा था ये वाहिद जमा। अर्द ज़मीन और अरादी उसकी जमा है। इसी तरह समा एक आसमान और समावात ज़्यादा आसमान यानी उसकी जमा है। और इसी तरह शै जो है वो चीज़ और अशिया चीज़ें, और ये दोनों लफ्ज़ हम उर्दू में इसी तरह वाहिद जमा जो है वो हम पढ़ते भी हैं। तो दिस इज़ सो ईज़ी। इसी तरह सेहतमंद अफ़आल देख लें, काफ़ारा, नासारा के पैटर्न पर है, काफ़ारा इसके रूट लेटर्स हैं, जो कि तीनों सेहतमंद हैं, तो ये सेहतमंद फ़ेल है, वेरी सिंपल। यानी आपको हमेशा रूट लेटर्स देखने होते हैं। काफ़ारा के रूट लेटर क्या है? काफ़ारा, काफ, फा, रा, तीनों सेहतमंद हैं, कमज़ोर नहीं है, सो ये सेहतमंद फ़ेल है, वेरी सिंपल। बाब हमें पता चल रहा है कैसे? नून है, क्योंकि ये देखिए यकफुरु मादी से पता बिल्कुल नहीं चल रहा, मुदारी की चाबी में क्योंकि हमें पेश नज़र आ रहे हैं, या अम्र में भी, तो हमें आइडिया हो रहा है और बाकी आइडिया ही होगा, बाकी कन्फर्मेशन हमें किताबों से ही होगी और हमें याद करनी होगी। जैसे अरबों ने अरबी को के नज़दीक अरब एक अरबी ज़ुबान है, तो रूल्स वही होंगे, कुछ हमें समझने हैं, पहचानने हैं और कुछ हमें याद करने हैं। ठीक है? तो यहाँ इतना हमें समझ लिया कि पेश का इस्तेमाल ज़्यादा है, बाकी हमें याद रखना पड़ेगा कि काफ़रा किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो काफ़रा फ्रेंड है नसरा का, नसरा यंसुरु उन्सुर, कफ़रा यकफ़ुरु उकफ़ुर।
काफिरुन, मकफूरुन, कुफ्रुन, ठीक है। इसी तरह से तुरजाऊना हमने पढ़ा है अभी, तो अगर हम इसको देखें तो ये तुरजाऊन कहाँ से आया है, ये यहाँ जो है ना दरअसल ये पैसिव है वैसे तो। चलिए मैं आपको यहाँ गाइड ही कर देती हूँ। ये देखें दौराबा वाद लिखा हुआ है, यानी दौराबा के पैटर्न से है, ठीक है। और रजा, रा, जीम, आइन रूट लेटर्स हैं, यानी तीनों सेहतमंद है, तो ये सेहतमंद फेल है। जैसे हमने पढ़ा दौराबा यदरिबु इदरिब, रजा यरजिउ इरजि, सही है। और अब आप कह रहे होंगे कि तुरजाऊना कहाँ से आया है, तो आप ये देखें जैसे आखिर में हम पढ़ रहे हैं राजिउन, नो वन इज ऑब्जेक्ट मफूल, और फिर क्या है रुजून। तो यहाँ पर तुरजाऊना कहाँ से आया, अब अगर हम देखें मुदारे तो है यरजाऊ, यरजिउ, सॉरी यरजिउना, तरजिउ, अर्जिउ, तरजिउना, नरजिउ, तो तरजिउना है, वहां तो आ, तरजीउना है, यहाँ तुरजाउना है, राइट। अब ये तुरजाउना कैसे बना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, पैसिव है ये, जैसे एक्टिव से पैसिव होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इसको पढ़ते हुए बहुत मजा आएगा, और ये सबसे लास्ट चैप्टर है इसी कोर्स का, ठीक है। बस अभी आप इतना ही समझ लें, आगे बढ़ते हैं। और कला का ये हमने किसी वन में पढ़ा था, इसको तो प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है। नासरा का फ्रेंड है ये, एक ही ग्रुप में है ये सब, है ना, ये फ्रेंड्स का ग्रुप है। और कमजोर अफाल भी पिक कर लेते हैं। कुम तुम, इसकी प्रैक्टिस मैंने दौरान सबक ही करवा दी थी। का इसका क्या है, कोड है, क्योंकि ये कमजोर है ना, तो कमजोर एज इट इज सेहतमंद वाले के जैसा नहीं लगता बोलने में, जबर जेर में, इसलिए उसकी मजीद आसान पहचान के लिए एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये बुक्स बनाई हैं, कोर्स तख्लीक किया है, उन्होंने जो है वो कोर्स को डिजाइन किया है, उन्होंने कोड भी रखती हैं कि कमजोर अफाल क्योंकि मैच नहीं कर रहे सेहतमंद से, हम कोड भी बता देते हैं ताकि बिल्कुल मैच करें। तो इसका जो बाब है वो नून है, क्योंकि देखिए पेश आ रहा है, तो नून, ठीक है, नसरा। और इसका मेन टेबल जो हमने कोड के लिए याद किया था वो था काला, काला, उसी पर काना हमने प्रैक्टिस किया, इसी कोर्स में हम ये दोनों कर चुके हैं। जैसे काला यकूलु कुल था, इसी तरह काना यकूनु कुन है, ठीक है। काइनुन ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसके बाद काउनुन होना कुछ भी, राइट। डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन, अल्लाह का शुक्र है हम इसको कर पाए हैं, और तसल्ली से किया, और मैंने बहुत सारी चीजें इसमें प्रैक्टिस कराई हैं चैप्टर के शुरू की भी, जो मैंने बहुत शुरू में बताई थी, और सोचा कि करवा देनी चाहिए। और इसका बेनिफिट हमें ये भी मिल रहा है कुरान के सफा नंबर 4 में, क्योंकि ग्रामर में दोहराई है, नए टेबल नहीं है ना, तो हम इसलिए क्यू पार्ट को ज्यादा टाइम देके तसल्ली से पढ़ सकते हैं, है ना। और हमारे लिए दूसरा फायदा ये भी है, क्योंकि ग्रामर के हिस्सों में 4A, B, C, D में ग्रामर में नया टेबल नहीं है, पिछले टेबल्स का इआदा है, यानी रिवीजन, दोहराई, रीइंफोर्समेंट। तो ये हमारे पास राइट टाइम है कि पिछले टेबल जो हमने पढ़े थे ना, उनमें कोई अगर अभी थोड़ा वीक है तो हम इसको इन्हीं वीक्स में प्रैक्टिस करें, और इतना याद हो जाए कि हमें किसी सूरत भी कोई कंफ्यूजन ना हो। सिस्टर आयशा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी मेरी एक कंफ्यूजन है, वो मैं जब होमवर्क कर रही फरमाइए। थी तो मुझे पेश आ रही थी कि अमारा, जब वो था ना क्वेश्चन मल्टीपल, उसमें फेल दिए हुए थे कि उनको या डबल वाला होगा या कमजोर होगा या हमजा वाला होगा, तो मेरे माइंड में था कि अमारा इज कमजोर, क्योंकि इसमें कमजोर हर्फ आ रहा है और हमजा भी आ रहा है, बट ये कमजोर नहीं है, तो ये मुझे एक कंफ्यूजन है जो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्लीज जरूरी है कि आपके ज़हन में जो भी कंफ्यूजन हो वो आप पूछें, और वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम आपको क्लियर करें, कोई कंफ्यूजन ज़हन में बाकी नहीं रहनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। हमारा हमने क्लियर पढ़ा जज़ाकल्लाह। था, एक पूरा चैप्टर है, जजाकिल्ला सिस्टर, एक पूरा हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने 3 टेबल पढ़े थे, और उसमें बाकायदा चैप्टर का नेम है हमजा वाले अफ़आल, ठीक है। हमजा जो है ना ये बहुत ही लाडला है, अभी हम शुरू करेंगे, मे बी वो स्लाइड भी आ जाए तो मैं आपको मजीद बता दूं। हमजा का जो रोल है वो बड़ा स्पेशल है, तो इसको लाडला कहा जाता है सब में। जो हुरूफ हैं, हुरूफ मुफरदात या हुरूफ जो हम यहाँ हुरूफ पढ़ते हैं, अलिफ बा ता, वो सब, तो वो ये है कि असल में उसको हम हमजा ही कंसिडर करते हैं। हाँ, कहीं कहीं टेबल के बीच में वो हरकत ऐसे कर रहा होता है, रोल इस अंदाज में प्ले कर रहा होता है जैसे कमजोर हुरूफ करते हैं, अलिफ वाओ या, ये हमें ज़रूर बताया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है कि ये खुद कमज़ोर है नहीं।
کبھی کبھی کمزور کی طرح رول پلے کرتا ہے. اس کو الگ کلاسیفائی کیا گیا ہے. جیسے ہم نے صحت مند افعال پڑھے تھے کورس 1 میں, اور کمزور افعال ہمیں متعارف کرائے گئے کورس 2 میں, اور شروع میں کروانے کے بعد پورے چیپٹر میں ایک امارہ دیا گیا, اس کا پہلا حرف حمزہ ہے تو وہ حمزہ والا فعل کہا گیا. اس کے بعد سألہ, اسی چیپٹر میں ایک اور ٹیبل ہے سألہ سین حمزہ لام, اس کو بھی حمزہ والا فعل کہا گیا. پھر تیسرا فعل بھی اسی چیپٹر میں ہے قرأ, جس میں آخر میں حمزہ ہے, شروع میں, درمیان میں, آخر میں. تو تینوں کی پریکٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حمزہ والے فعل ہیں, کمزور نہیں ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک ٹھیک ہے, اللہ. تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا ہے, کوئی بات نہیں. مسٹیک اسی لیے, غلطی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سیکھیں. ٹھیک ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کوشچن بھی کر لیا اور چیزیں کلیئر ہوگی, ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ تھنک سو سسٹر کے کوشچن کے دوران ہی ویسے ہماری آئی تھنک اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس کو بریک کنسیڈر کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے. اور کیونکہ نیا کوئی ایسا ٹیبل نہیں ہے جس پہ آپ کو بہت اپنے ذہن کو ایکٹیو کرنا پڑے. پہلے والے ٹیبلز کی پریکٹس ہے تو ہم آرام سے اس کو لے کر چلیں گے. اور بریک کی جگہ جو ہمارا اسی کورس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ نے گہری سانس لینی ہے 3 بار, 3 گہری سانس, تو وہ آپ بریک کی جگہ اس کو کنسیڈر کریں. اور سچ میں 3 بار آپ گہرا سانس لیں, کیونکہ بایولوجیکلی یہ بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لیے. زیادہ جو ہے وہ آکسیجن جاتی ہے باڈی میں, بلڈ اچھے سے پمپ کرتا ہے, دماغ تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے, تو ہم بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 3 بار گہرا ہم سانس لیں گے, اور اس کے بعد ہم چیپٹر 4C اور 4D کی ایزی پریکٹس کریں گے. بہت ہی سمپل اور شارٹ ہے. ٹھیک ہے, دس از انف بریک فار می, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے بھی کافی رہے انشاءاللہ. گرامر میں ہم نے جو افعال کا ٹاپک چھیڑا ہے QC1 میں, پہلے ہم نے اسما پڑھے, حروف پڑھے, پھر ایسا افعال کا ٹاپک چھیڑا کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اصل میں ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ اصل چیلنج افعال ہی ہیں, جو وربز ہوتے ہیں نا, اسم فعل حرف میں. اسم تو زیادہ بڑا چیلنج نہیں ہے, یا تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک لفظ کے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یا پھر واحد کے جمع ہو سکتے ہیں, جمع کے واحد, اور کوئی چیلنج نہیں ہے. تو بہت ایزی ہے ان کو سمجھنا, یاد کرنا. علامتیں بھی بتا دی گئیں کچھ. اور اسی طرح حروف جو ہیں ان کی بھی فارمیشن بدلتی نہیں ہے, وہ وہی, اگر لا یا لی ہے تو وہ وہی ہے, من ہے تو وہ من ہی ہے, فا ہے تو فا ہے, بی ہے تو بی ہے. آئی مین فارمیشن نہیں بدلتی. یہ اور بات ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانٹیسٹ اور موضوع جو چل رہا ہے اس کے مطابق اس کی معنی مختلف ہم تبدیل کر لیتے ہیں, بٹ ان کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر سمجھنا ہو. اصل جو چیلنج قرآن سمجھنے میں ہے وہ افعال ہیں. یہ ساری تمہید میں نے کیوں کی ہے, کیونکہ آپ کو آئی نو کہ فرسٹ ٹائم جب ہم کوئی نیا چیز سیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن بہت, ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے بہت دماغ لڑانا پڑتا ہے. لیکن یہ محنت ہی تو ہے جس کا ہمیں جتنی محنت کریں گے اجر زیادہ ملے گا. اللہ کی خاطر ہم اگر تھک رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ افعال ہی اصل چیلنج ہے. اسی کو اگر ہم فوکس کر رہے ہیں تو ہماری اصل محنت اسی پر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مختلف فارمز میں آتے ہیں. 21 سیغے ہم ایک ٹیبل میں سیکھ رہے ہیں. ماضی ہے تو ماضی میں 6 سیغے ہم نے مذکر کے سیکھے ہیں, مؤنث. پھر مضارع میں بھی سیم. امر میں 4 الفاظ ہیں. پھر فاعل, اسم الفاعل, اسم المفعول, اور پھر ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سارے لفظ کتنے زیادہ ہیں ان کی جگہ. تو یہ سارے افعال ہیں. So this is the reason کہ ہم اس پہ ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور آج ہم نصرہ ضربہ کے آنے والے اسٹائل پر آنے والے کچھ ٹیبلز کو صرف 6 چابیاں پریکٹس کریں گے, اور پورا ہفتہ میں آپ ان کو ازبر کریں, حفظ کر لیں. یہ 4 جو ہیں باب ہیں, کورس 1 میں ہمیں بتائے گئے تھے, یعنی 4 گروپ. باب ہوتا ہے دروازہ, بے الف بے اردو میں, باب دروازہ, یعنی ایسا کوئی پیٹرن جس میں سے اب ہر ٹیبل کو ان میں سے گزرنا ہوگا. کوئی بھی نیا فعل ٹیبل ہم پڑھتے ہیں, یا وہ فتحہ سے گزر رہا ہے ایک دروازہ, یا وہ نصرہ کے دروازے سے گزر رہا ہے, یا وہ ضربہ کے دروازے سے گزر رہا ہے, یا وہ سمع کے دروازے سے گزر رہا ہے. تو یہ 4 باب تو کنفرم ہے. اب ان میں سے گزرنے کے بعد پھر آگے مزید کلاسیفیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کورس 2 میں پڑھی وہبہ وعدہ پڑھے. ٹھیک ہے, تو وہبہ کمزور فعل ہے, اس کا پہلا حرف کمزور ہے, اور یہ فتحہ کے
दरवाजे में से आ रहा है, फतहा के ग्रुप का हिस्सा है ये, लेकिन है कमजोर। वादा, इसका भी पहला हर्फ कमजोर है, लेकिन ये दौराबा के पैटर्न में से आ रहा है, यानी ये उसको फॉलो करेगा अपने जबर जेर हरकत के मुताबिक, उसके मुताबिक चलेगा। इसी तरह कमजोर अफाल की जो सेकंड टाइप होती है, जिनके दरमियान में कमजोर हुरूफ होते हैं, जैसे कौला ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, काना भी हमने पढ़ा है। तो ये अगर देखा जाए तो कौला नसरा के ग्रुप का हिस्सा है, उसके दरवाजे में से आया है। ज्यादा ज़रबा के दरवाजे में से आया है, तो हम इनको अकॉर्डिंगली समझेंगे। इसी तरह दा और हदा, इनके आखिरी हरूफ कमजोर हैं, तो ये इस हिसाब से तीसरे टाइप के कमजोर अफ़ाल हैं। पहले वाले जिसके शुरू में हो, फिर दरमियान में, फिर आखिर में। तो इनमें दा नसरा के पैटर्न पर और हदा बिलतरतीब ज़रबा के पैटर्न पर। फिर हमने ज़ुन्ना और ज़ुल्ला पढ़ा था, और ये इनको हम कहते हैं यकसा हरूफ वाले टेबल वाले फ़ेल अफ़ाल, या फिर डबल हुरूफ वाले, क्योंकि एक ही इकट्ठा 2 दफ़ा आ रहा है, जैसे नून 2 बार है, लाम 2 बार है, शद के साथ हम उसको साबित कर रहे हैं, तो ये एक अलग टाइप है, हमने सीखी थी। इसी तरह अभी सिस्टर जो है वो हमज़ा की बात कर रही थी, तो हमने उसको भी सीखा था, ठीक है? तो ये कितनी बार आए हैं? ये कुरान में अगर हम सेहतमंद अफ़आल को समझ लेते हैं, 9000 बार आए हैं सिस्टर्स, 9000, 9000। तो हमारी मेहनत कहाँ ज़ाया हो रही है? अगर हम कुरान का एक लफ्ज़ भी सीख लें तो कितना अफ़ज़ल है। इसी तरह कमज़ोर जो हैं उनमें अगर हम सीख रहे हैं वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा, दआ, हदा, ये और इनके पैटर्न पर आने वाले टेबल्स, तो 9000 मज़ीद ऐड हो रहे हैं लफ्ज़, जो हमें आते होंगे। फिर ज़ुन्ना ज़ुल्ला वाले यकसा हुरूफ वाले टेबल्स को अगर हम समझ लेते हैं, तो 1300 1300 मज़ीद हैं। कितनी कामयाबी है! यानी फ़तह, नसर और ज़रबा समिया हर कुरान की सतर में एक बार। ये क्या मामूली बात है? फिर ये जो 6 टेबल्स हमें बताए गए हैं, इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग हर लाइन में एक बार। फिर ज़ुन्ना ज़ुल्ला हर कुरान के सफ़े पर 2 कम से कम। तो तकरीबन तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें कोर्स वालों ने आसानी दे दी है ताकि ये लफ्ज़ हमें भूले ना। ये फ़ाइल ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉस ग्रुप लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं ना, इनके अंडर बहुत सारे इनके नाम हमें सीक्वेंस में आने चाहिए। जैसे करने के लिए आसान जुमला है, अगर कुरान खोलोगे फ़तहा, तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी ज़रबा, इसलिए सुन लो समिया। ठीक है? अल्लाह ने देने का वादा किया है वहबा, बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, क़ाला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। इस जुमले से हमें याद हो जाता है कहाँ पर क्या लफ्ज़ था। उनकी तरतीब इधर-उधर नहीं होती, ठीक है? और अच्छा गुमान रखो, ज़न्ना, वरना भटक जाओगे ज़ल। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बट मैंने कहा रिवाइज़ हो जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। नसरा के पैटर्न को आज हम देख रहे हैं, ठीक है? और कुछ टेबल्स हम दोहराई करेंगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, वो आप करेंगे, तो कौन-सी सिस्टर सबसे पहले रेडी हैं? इसके लिए इंशाअल्लाह वो पहले 3 इनमें से जो है वो प्रैक्टिस करें। हैंड रेज़ कीजिए जल्दी से, बस आपने इसको पढ़ते जाना है। और जी सिस्टर्स, सिस्टर हिरा कैसर, आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आपने करना ये है कि पहले लफ्ज़ बताना है, मादी का पहला सीगा, फिर उसका मानी बताना है। सिर्फ़ एक का मानी बताना है, मादी के सीगे का। फिर बताना है कुरान में ये अल्फ़ाज़ कितनी बार आ रहे हैं, इस पैटर्न पर, और फिर आपने 6 चाबियाँ बतानी है इशारों के साथ। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नासरा, उसने मदद की, 94 दफ़ा है। नासरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नस्रुन। इज़ा माशाअल्लाह, जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ। जब अल्लाह की मदद आ गई और फ़तह हासिल हो गई। जी, आगे पढ़िए। काफ़रा, उसने कुफ़र किया, ये 461 दफ़ा आया है। काफ़रा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। माशाअल्लाह। शाअरा, वो शऊर रखता है, 30 दफ़ा आया है। शाअरा, शाअरा का मानी यशऊरु, क्या है? शाअरा का मानी क्या है? शऊर रखना। हाँ, लेकिन ये मादी का पहला सीगा है, तो आपके ख़्याल में क्या मानी होगा? मादी है ना ये? उसने शऊर रख वो उसने शऊर रखा शऊर वो रखा या उसने समझा, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। शाअरा, यशऊरु, उशऊर, शाइरुन, मशऊरुन, शुऊरुन,
माशाल्लाह یہ सिस्टर میرا हिरा, نظر کمزور ہے تو وہ پھر مجھے وہ جو ادبی پتلی لکھی ہے وہ پھر مجھے نظر نہیں آتا اس کی وجہ سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹر، بہت اچھے سے آپ نے ایکوریٹ پریکٹس کی ہے. تو قل یا ایھا الکافرون کہہ دو اے کافرو، رائٹ. اور کافرو یا انکار ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے انکار کیا. اور اسی طرح وہم لا یشعرون، اور وہ سب شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصارہ کے پیٹرن پر ہے نا، تو سب نصارہ ینصر انصر، یعنی پیش کا غلبہ ہے یہاں پہ. فاعل مفعول بھی الحمدللہ سیم آ رہے ہیں، لیکن یہ تبدیل ہو بھی سکتے ہیں. لیکن باقی آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح سے آ رہے ہیں. کون سی سسٹر اگلے 3 والے بتائیں گی ذرا جلدی سے، تاکہ ہم ود ان ٹائم اپنی پریکٹس مکمل کر لیں. سب سسٹرز کو آنا چاہیے، چند منٹ باقی ہیں کلاس کے، اور لیسن وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، آپ کو صرف اتنا ہی بتانا ہے. جی ہوز دیئر؟ سسٹر عائشہ رضوان، آپ مائک اپنا آن کر لیں مائک. جی صدقہ، صدقہ سے اوکے پڑھنا ہے. ہاں جی. جی صدقہ اس نے سچ کہا، 89 ٹائمز آیا. یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق. اس کی اگزامپل ہے ان کنتم صادقین. ٹھیک پھر ہے، اگر تم فسقہ، سب سچے ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے. جی آگے چلیے. اس سے آگے ہے فسقہ، اس نے نافرمانی کی. فسقہ، یفسق، افسق، فاسق. پھر اس کا مفعول نہیں ہے، ڈیش اس میں، فسق. وما ٹھیک ہے یضل به الا الفاسقین. ٹھیک ہے فائن. کتما، یہ 21 ٹائمز آیا ہے، اس نے چھپایا. یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان. وما کنتم تکتمون اس کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، دیٹس رائٹ، پرفیکٹ. تو ہم نے پڑھا ابھی ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو، وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے سوائے فاسقین کے، یعنی جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف معنی جو ہے وہ ہم یہاں پر سمجھ رہے ہیں، بٹ اینی ویز یہ صرف پہچان کے لیے ہے، نو وریز. تو یہاں دیکھیں ہم نے پہلے جو ہے یہ والے سارے ٹیبلز پریکٹس کیے تھے پچھلے سبق میں، اور باقی ہم نے ایڈ بھی کر لیے ہیں ابھی کافی سارے. آگے بڑھتے ہیں. قرآن میں تقریباً 190 الفاظ افعال ایسے آئے ہیں جو 3800 مرتبہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان کو الحمدللہ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح کچھ افعال ہمارے پاس ہیں دورہ کے پیٹرن پر، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اوکے، کون سی سسٹر ان کو پریکٹس کریں گی؟ جی hurry up, hurry up. Everybody should come, should be active in the class. ماشاءاللہ اتنی ساری سسٹرز موجود ہیں. کوئی بھی سسٹر آپ میں سے اس کو پڑھ لیں، اور I'm here to guide. اگر کوئی چیز بھول جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سسٹرز، سسٹر امارا ہیں، سسٹر آمنہ ہیں، سسٹر امرینا ہیں، سسٹر زیبا ہمارے ساتھ ہیں. سسٹر زیبا پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضربہ، یضربو، اضرب، ضاربن، مضروبن، ضربن. اس کا مطلب ہے اس نے مارا، اور یہ 58 That's right. ٹائمز آیا ہے. ان اللہ، اوکے ان ٹھیک اللہ ہے لا یستحی ان یضرب مثلا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پڑھتے جائیے آگے. رجع، یرجع، ارجی، راجعن، ڈیش، رجوعن، وہ لوٹا. یہ 86 فائن، ٹائمز آیا ہے. رائٹ. سمن، بکمن، عمیٌ فہم لا یرجعون. دیٹس رائٹ، ظلم، ماشاءاللہ. آگے چلیے. یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. اس نے ظلم کیا. یہ 66 ٹائمز آیا ہے. ولا تقرا بأحسی شجرۃ فتکون من الظالمین. دیٹس رائٹ، ماشاءاللہ. سسٹر اگلی اسٹیٹمنٹس بھی آپ ہی پڑھیے. ٹھیک ہے. ملکہ، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن، وہ مالک ہوا. یہ 48 ٹھیک ہے ٹائمز آیا ہے. مالکی یوم الدین، دین.
राइट, कज़बा आगे चलिए. कज़बा यकज़िबु इकज़िब काज़िबुन मकज़ूबुन काज़िबुन. उसने झूठ वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून. यानी उसने ये झूठ कहा, उसने 77 झूठ टाइम्स बोला. ठीक उसने है, झूठ कहा. फाइन. 77 टाइम्स आया. ओके, ठीक है. एक और भी लफ्ज हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप देख रही हो. जी कदरा जी, यकदिरु इकदिर कादिरुन कदीरुन मकदूरुन कदरुन. दैट्स राइट. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. और ये आया है 101 टाइम. जी जी, यानी वो कादिर हुआ, किसी भी चीज पे जी कुदरत रखने वाला हुआ. ठीक जी है, माशाल्लाह. जी. ये भी हमने प्रैक्टिस की है. और आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस वो क्या है. यहाँ पर अगर आप चाहें तो चले मैं इनका तर्जमा भी करती जाती हूँ शॉर्टली. इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसला. बेशक अल्लाह अम, नहीं शर्माता कि बयान करे कोई मिसाल. ठीक है, ये हमने मच्छर की मिसाल पढ़ी थी लास्ट, ये वहीं से है आयत मुबारका. फहुम ला यरजिऊन, तो वो नहीं लौटेंगे. फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम सब हो जाओगे जालिमों में से, तुम हो जाओगे जालिमों में से. मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है. कानू यकज़िबून, वो सब थे झूठ बोलते. और लास्ट हमारे पास है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो देखिए हमने ज़ौरबा के पैटर्न पर राजा, ज़लमा, मलका, कज़बा और क़दरा की प्रैक्टिस मुकम्मल की. अब देखिए माशाल्लाह हमने 6 अफ़आल पर मश्क की है जो 636 बार आई है. और ये कितनी बार, मतलब देखिए इस तरह तकरीबन 115 अफ़आल हमने ऐसे सीखे हैं जो 1750 टाइम्स आए हैं. ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो हम ये चीज़ों की दोहराई कर रहे हैं. इसी तरह से इनकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस हो सकती है, बहुत ही सिंपली. मतलब क्योंकि ये वही अल्फाज़ हैं जो आप पहले सीख चुके हैं. उन्हीं में से कुछ तो बिल्कुल सेम है जो QC1 QC2 में पढ़े हैं. और कुछ जो हैं वो हमने 6 चाबियों में अभी सीखे हैं, लेकिन उनका वज़न सेम है, पैटर्न सेम है, तो मुश्किल है ही नहीं. लिहाज़ा इस वीक में आप बोलचाल की प्रैक्टिस के साथ भी सीखें. वर्कबुक भी आपको एज़ इट इज़ मुकम्मल करनी होगी, दिस इज़ नॉट अ बिग डील. इसी तरह से हम लास्ट में एक नज़र डाल लेते हैं सिर्फ़ 4D में जो ग्रामर हमें दी गई है, उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि कौन से ऐसे अफ़आल हैं जिनकी हमें दोहराई करनी है. वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, किसी भी फ़ॉर्मेलिटी के बगैर हम डायरेक्टली उनको अभी देख लेते हैं इंशाअल्लाह. जी, ये देखिए, तो ये सफ़ा नंबर 4 का जो आखिरी इशारा हमने पढ़ा था, असल में ये इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है ग्रामर में कि वो 4D के अंदर से ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कुरानिक 4D यानी सफ़ा नंबर 4 के आखिरी हिस्से का के साथ ये ग्रामर पढ़ी जा रही है, इसलिए यहाँ पर 4D आता है ग्रामर में, ठीक है? तो ये मैंने एक बात थी मेरे ज़हन में कि मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिटेल्स अभी हमने डिस्कस की हैं कि ये अफ़आल कैसे-कैसे इनकी क्लासिफ़िकेशन है, इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। उन्हीं के मुताबिक अगर हम यहाँ आगे बढ़े तो हमने देखा कि समिआ के पैटर्न पर कुछ टेबल्स हैं। कौन-सी सिस्टर इनको प्रैक्टिस करेंगी और इसकी कोशिश करेंगी आप में से? जी, आपके सामने मौजूद है, सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करना है. एंड सिस्टर महविश, प्लीज़ आप शुरू कीजिए. जी, सामिया यस्माउ इस्मा सामिउन मस्मूउन समउन. उसने परफेक्ट. सुना. आगे चलिए. अलिमा यालमु इलम आलिमुन मालूमुन इल्मुन. परफेक्ट, आगे चलिए. अमिला यामल यामलु इमल आमिलुन मामूलुन अमलुन. माशाअल्लाह. हमिदा यहमदु इहमद हामिदुन महमूदुन हमदुन. दैट्स राइट. खसीरा आगे बढ़िए. खसीरा यखसरु इखसर खासिरुन डैश खुसरुन. ओके, फाइन. खुसरानुन भी है, खुसरून भी है, दैट्स राइट. परफेक्ट सिस्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस. समी अल्लाहु लिमन हमिदा, नमाज में हम ये पढ़ते हैं. और सुन ली अल्लाह ने जिसने तारीफ की उसकी, ठीक है. इन्नी अअलमु मा ला तअलमून,
بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک. الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. الحمدللہ. تو دیکھیں انہی میں سے ہم الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہیں. اسٹیٹمنٹس جو ہم سمجھ بھی چکے ہیں اب تک, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے سے پڑھی ہوئی اسٹیٹمنٹس کو ہم سیکھ رہے ہیں. سسٹر آپ سے ہی میں ریکویسٹ کروں گی, ہمیں آگے پورشن آپ ہی پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی دو جو رہ گئے ہیں یہ بھی آپ ہی پریکٹس کر لیں. جی سسٹر مہوش جی. شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت عہدہ اوکے یہد یعہد ایہد عاہد معہود عہد. دیٹس رائٹ, پرفیکٹ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ینقضون وہ لوگ توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو. یہ ہم نے آج ہی کے لیسن میں ہم نے اسٹڈی بھی کیا ہے. تو دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ مزید ٹیبلز کی پریکٹس کر لی ہے. عالمہ, عاملہ, حمیدہ, خاسرہ, شاہدہ, عاہدہ. سامعہ کے پیٹرن والے ٹیبل کی مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے سیگے سے ہی, ماضی کے سیگے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامعہ سے بلونگ کر رہا ہے. فتح, نصرہ, ضربہ کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان کے ماضی سیم ہے. مضارع میں تبدیلی آتی ہے تو مضارع پتہ ہونا ضروری ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انفارمیشن. دیکھیں 7 افعال ہم نے مزید پریکٹس کی ہے جو 1205 ٹائمز آئے ہیں. اسی طرح یہ افعال ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن میں, تو ہماری تھوڑی سی محنت سے ہمیں قرآن کے اتنے الفاظ آ جاتے ہیں. اسی طرح ویری فیو ٹیبلز ہیں جو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہے تو مائک آن کر سکتا ہے, ورنہ میں ان کی پریکٹس کروا دیتی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہبہ ہم نے پڑھا ہے اسی کورس 2 کے شروع میں. وہبہ یہبو ہب واہبن موہوبن وہبن, رائٹ. تو یہ ہم نے پڑھا تھا اس نے عطا کیا, وہ عطا کرتا ہے, اور 22 ٹائمز ریپیٹ ہو رہے ہیں الفاظ. وہب لنا من لدنک رحمہ, یہ ہم نے دعا بھی اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت. ٹھیک ہے, تو وہبہ کے پیٹرن پر پھر کیونکہ یہ کوڈ بن گیا نا, ٹھیک ہے. فتح کے پیٹرن سے ہے وہبہ, لیکن فتح کیونکہ صحت مند ہے, وہبہ کمزور ہے, تو اس لیے اس کی آوازیں سیم نہیں ہے. جیسے فتح یفتح افتح, وہبہ یہبو ہب, تو تھوڑا سا جو آوازوں میں فرق آ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم نے سیکنڈ گروپ لیڈر, پہلا والا فتح ہے, دوسرا والا وہبہ کو بنا دیا. اسی لیے واو ہا جہاں آپ کو لکھا ہوا ہے سمجھو وہ وہبہ کو شو کر رہا ہے, کوڈ ہے وہ, اس کا ہاف نیم, ٹھیک ہے, شارٹ نیم. تو وہبہ کے پیٹرن پر پھر جتنے بھی کمزور افعال ہیں جو فتح کو فالو کر رہے ہیں وہ وہبہ کے ساتھ کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے وہبہ یہبو ہب, تو واقع یقع قا. آئی ہوپ یہ جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے آپ کو سمجھ آ گئی. اس میں کنفیوژن ہو تو آپ ضرور دوبارہ کوشچن کر سکتے ہیں گروپ میں بھی. واقع موقوع وقوع, اذا وقعت الواقعہ, جب واقعہ ہوتی ہے, ہوگی, واقعہ ہونے والی. ٹھیک ہے, تو یہ آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے قرآن میں تقریباً 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 بار ریپیٹ ہو کر آئے, جو بھی ہم نے پریکٹس کی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ ٹیبلز اگر ہم دیکھیں, وعدہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی ہم نے اسی کورس میں پڑھا ہے. وعدہ یعید عید, وعید موعود وعد. ٹھیک ہے, اب یہاں پر وعدہ سے پتہ چل رہا ہے یہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے نا, ضربہ یضرب اضرب, تو یہ اس پیٹرن پر ہے. اب یہ کیونکہ کوڈ ہے, اس کا باب ہے فا, کوڈ ہے واو عین, اگر کہیں نظر آئے سمجھو وعدہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے پیٹرن پہ سب اسی آواز میں جائیں گے. وعدہ یعیدو عید, وجدہ یجدو جد, وصلہ یسلو سل. ٹھیک ہے, ولدہ یلدو لد, وقع اور پھر یقی اور قی, رائٹ. یہ جو ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو ہے اسی طرح سے ان کے فاعل مفعول بھی ہیں. واحد موعود وعد, واجد موجود وجود, واصل موصول وصول, والد مولود ولادت, اور واقع موقع اور وقایت. تو ان کی پریکٹس کرنے میں دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے جب ہم اس کو میچ کرتے ہیں نا, ہے نا. تو الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں ہم, اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی مکمل کر لیے. بارہا پریکٹس کرنے کے بعد ہم زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں کانسیپٹس کو لے کر, اور مزید پختگی کے لیے پورا ہفتہ ہے. پلیز یہ عربی بول چال کی پریکٹسز آپ کو سلائیڈز میں بھیجی جائیں گی, آپ ان کو جاری رکھیں, ان کے ساتھ ان ٹیبلز کو یاد کریں. ہم نے ابھی تو پریکٹس جو ہے وہ اس کی مکمل کر ہی لی ہے الحمدللہ. اور لکھنے کی پریکٹس, قلم کا استعمال ہم نے کسی ون میں سیکھا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو استعمال کرو, وسائل استعمال کرو, اور قلم کا لفظ ہے
تو ظاہر ہے لکھنے سے اسٹرینتھ بڑھتی ہے سیکھنے کی. تلاوت کے 2 ہوم ورکس 5 منٹ ہمیں کہے گئے تھے تلاوت کے مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے QC1 میں. اب ہم QC2 میں آ گئے ہیں تو 10 منٹ کم سے کم مصحف سے اور 10 منٹ حافظے سے تلاوت ہونی چاہیے. 2 پڑھنے کے جو ہیں یہاں پر پاکٹ بک ہے QC2 میں نہیں ہوتی بٹ یو ہیو یور بکس اور آپ اس سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو سننا دوبارہ ریکارڈنگ سن کے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ جو پارٹ آپ کو سمجھنا ہو صرف اس کو آپ سن سکتے ہیں. اپنے ساتھی سے سب سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں, دوسروں کو بھی انکریج کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کو تلاوت کریں جو آپ سیکھ چکے ہیں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پہ ایمان لانا, اسے پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا, عمل کرنا, پھیلانا, یاد کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کفارہ مجلس کی اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں, اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اپنی پریکٹس جاری رکھیں, اپنے جذبے میں کمی ہرگز نہ آنے دیں. بہت نیک مقصد کے لیے آپ منتخب کیے گئے ہیں. اس انتخاب کو ہم قطعاً جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ادا کریں, خوش رہیں, دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.